کرتے 14 مئی کو کہا گیا رانا ثناءاللہ صاحب نے الیکشن نہیں ہوں گے، کرا کے دکھا دیں، اور وہ ویسا ہی ہوا، الیکشن نہیں ہو رہے. ناؤ واٹ؟ یہاں سے آگے کیا؟ یہاں سے آگے توہین عدالت ہونی چاہیے، اور اگر توہین عدالت پورے انداز سے نہیں ہوئی تو پھر یعنی کہ عدالت کا یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے ہتھیار ڈال دی ہیں. سپریم کورٹ کے پاس ایک بار پھر سے موقع ہوگا، کیونکہ توہین عدالت کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ مین پروسیڈنگ سے فرق ہوتی ہیں، تو ایک بار پھر سے بندیال صاحب کے پاس تیسرا موقع آئے گا کہ ایک بینچ ایسی بنا دیں جس بینچ کے بننے کے ساتھ ہی لوگ قیاس آرائیاں نہ شروع کریں. اور اس پہ بہت سارے لوگوں کی امید بھی ہوگی کہ یہ جو کورٹ کے سامنے ہوا ہے اور جس طرح کورٹ کے فیصلے کا تمسخر اڑایا گیا ہے، اس کے بعد کم از کم اب یہ 3 ممبر بینچ ہی نہ بیٹھے. بہرحال جو بھی بیٹھیں، فیصلہ میرے خیال سے بہت کلیئر ہے کہ حکومت جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے، وہ کتنی کانفرنٹیشنل ہونا چاہتی ہے، اور اگر اس کے جواب میں کورٹ نہیں کھڑی ہوئی تو پھر یعنی کہ کورٹ کے پاس یہ فیصلہ نہیں ہے کہ ہم نہ کھڑے ہوں، ان کے پاس صرف یہ فیصلہ ہے یا تو کھڑے ہوں یا لیٹ. سپریم کورٹ لیٹ جائے گی اگر ان کے سامنے، تو رول آف لا بھی ساتھ ہی ساتھ وہیں ہوگا. لیکن موئز آپ نے دیکھا کہ پیر کے روز ایک دھرنا بھی کال آن کر دیا. مولانا فضل الرحمان صاحب آبویسلی وہاں پہ جو بھی کمک پہنچانی ہوتی ہے وہ غالباً مولانا فضل الرحمان صاحب کی ذمہ داری ٹھہری. یہ دھرنا تو بہت آسانی سے سمجھ آتا ہے نا. پی ڈی ایم کے سربراہ فضل الرحمان صاحب کو بنایا تھا کیونکہ وہ ایک چھوٹی پارٹی کے سربراہ تھے اور باقی دونوں پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنے کی اہلیت رکھتے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور تھی، ان کے پاس مدارس ہیں، اس کے اندر سے بچے نکلتے ہیں، بہت سارے سب آ کے جمع ہوتے ہیں، ان کو مذہب کے حوالے سے وغلایا جاتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ یہود و ہنود کے خلاف جنگ بن جاتی ہے. اور فضل الرحمان صاحب کا یہ آئیڈیا تھا اپنا کہ ہم دھرنا دیں گے، اور وہ کیوں ہے یہ صاف آیا ہے کیونکہ اگر آپ اکتوبر میں کرا لیں، مئی میں کرا لیں یا اگلی اکتوبر میں کرا لیں، فضل الرحمان صاحب کی سیاست کا جنازہ ہی اٹھنا ہے پختونخوا کے اندر. جتنے بھی پولز ہیں کم از کم وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ ڈو اور ڈائی ہے. تو ان کو جو آپ عذر دے دیں، جو آپ ایکسکیوز دے دیں، سپریم کورٹ کی ایکسکیوز دے دیں، 3 ججز کی ایکسکیوز دے دیں، عمران خان کی شکل بری لگنا ایکسکیوز دے دیں، جو بھی ایکسکیوز دے دیں انہیں، وہ تو اس ایکسکیوز کو استعمال کریں گے اور دونوں ہاتھوں سے استعمال کریں گے. اس وقت فضل الرحمان صاحب کو پتا ہے کہ ان کی سیاست کہاں کھڑی ہے اگر عوام کو آواز دے دی جائے، اور اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور تقریباً باقی پی ڈی ایم کا بھی لگ بھگ اتنا ہی مسئلہ ہے. ان کے لیے فرق صرف ہے کہ وہ ڈیسپریٹ بھی ہیں اور ان کے پاس اسٹریٹ پاور بھی نہیں ہے. پاشا صاحب، یہ پاکستان بار کاؤنسل کو کہیں کوئی تشویش ہے کہ آبویسلی سپریم کورٹ کے باہر ایک بہت بڑا دھرنا ہونے جا رہا ہے؟ آج بلایا رجسٹرار نے، کہا جی کہ اپنا سیکیورٹی پلان بتائیں پولیس اور انتظامیہ کو، وہ پیش نہیں ہوئے ہیں. سو آبویسلی کورٹ کے کچھ خدشات ہیں. آپ لوگ پاکستان بار کاؤنسل اس حوالے سے آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیے، جہاں تک تو پولیٹیکل پارٹیز کا تعلق ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی شو آف پاور کریں، دھرنے دیں. ماضی قریب میں عمران خان صاحب دھرنے دیتے رہے اور شو آف پاور، بلکہ کل تک شو آف پاور کیا گیا. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آپ کارکنوں کو نہ بلائیں، اس کے باوجود کال دی گئی. کل بھی سارا دن آپ نے دیکھا آنکھ مچولی چلتی رہی، پورا کشمیر ہائی وے سارا بند رہا ہے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی کمی واقع ہوئی ہے پچھلے 3-4 سالوں میں، ٹالرنس نہیں رہی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو سوسائٹی میں مجموعی طور پہ جو عدم برداشت کا کلچر ہو چکا ہے، یہ تمام سیگمنٹس میں آ گیا ہے. آپ دیکھیے جس کو دکھائیں، آپ سپریم کورٹ کی مثال لے لیں، سپریم کورٹ میں آپ کو ڈویژن واضح نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی؟ اب جو پارلیمان ہے وہ کہتی ہے کہ ہم سر یہ نہ ہو کہ جب دھرنا آ جائے تو وہ جو ڈویژن ہے سپریم کورٹ کی وہ ختم نہ ہو جائے. سر یہ تو مجھے لگتا ہے بلیسنگ اینڈ ڈسگائز نہ ہو جائے کہیں جو اس پہ موجودہ سیٹ اپ کے لیے، کہ اگر آپ باہر لا کے دھرنا کر دیں اور اتنا انفلوئنس کرنا چاہیے نا، وہ اکٹھے ہو جائیں، وہ دڑاڑ ختم ہو جائے. دیکھیے، میں ایک بڑی بات کر رہا ہوں کہ کاش سپریم کورٹ اپنی سینسٹی کو برقرار رکھتے ہوئے بینچ کی تشکیل کرتے وقت ہماری بات جو آج سے 3 مہینے پہلے ہم نے کہی تھی کہ فل بینچ بنا لیتے یا سینئر موسٹ 7 ججز بنا لیتے تو یہ تنازع کم از کم نہیں ہونا تھا. آج حکومتی اتحاد یہ نہ کہتا کہ ہم 4 کی بات مانتے ہیں، آج اپوزیشن یہ نہ کہتی کہ ہم 3 کی بات مانتے ہیں. آج عدلیہ کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ 3 والا فیصلہ 3 رکنی بینچ کس طرح. پاشا صاحب، ابھی جو پچھلا بینچ آپ نے دیکھا تھا نا، جو خان صاحب کو ریلیف ملا سپریم کورٹ سے، وہ بینچ کی تشکیل آپ نے دیکھی تھی، وہ بڑی مناسب تھی. سر اس کے باوجود مریم بی بی کی ٹویٹس دیکھیں، انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے یہ پورا جو سہولت کاری کی جا رہی ہے، تو اگر آپ بیلنس بینچ بنا بھی دیں گے، اس کا ہم نے بھی مظاہرہ دیکھ لیا 2 دن پہلے.
یہ دیکھیں، آپ اس کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں، آپ رائٹ فرام دا بگننگ دیکھیں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے۔ خان صاحب کو وہاں سے اٹھانا جس انداز میں گرفتار کیا گیا، اس کی ہم نے پہلے بھی مذمت کی، آج بھی مذمت کر رہے ہیں کہ وہ صحیح طریقہ کار نہیں تھا، اور سپریم کورٹ نے رائٹلی ان کو یہ کہا کہ یہ غلط طریقہ ہے، اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد جو ان کو ایسے ریلیف دیے گئے کہ جو سر سپریم کورٹ سے جو ریلیف دیا گیا سر، وہ تو پہلے اس کی ماضی میں بھی پریسیڈنٹ تھی۔ میں کہہ رہی ہوں کہ جب آپ ایک بینچ کی تشکیل ایسے کریں جس میں آپ کو بیلنس اور ہم خیالی کا عنصر نہ آئے، اس پہ بھی تنقید ہوئی ہے، تو اٹس آئدر وے، تنقید تو ہونی ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں، کنسرن ہے ایز اے وکلا باڈی آپ لوگوں کا کہ یہ سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینے جا رہی ہیں یہ جماعتیں؟ کوئی کنسرن ہے آپ لوگوں کا؟ ہم تو اس چیز کا کنسرن ضرور کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے، اور اگر یہ پی ڈی ایم کر رہی ہے اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن بات صرف اتنی ہے، آپ اس کی جو اصل وجہ ہے اس کو پکڑے کہ جب آپ ایک فریق کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں بالکل، اس کی کسی استدعا کو مانتی نہیں ہے۔ کیا آپ تصور کرتی ہیں کہ پی ڈی ایم کی یا حکومتی اتحاد کی جو بھی استدعا ہوئی ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل تھی یا غیر قانونی تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی تھی جو جائز تھی، ان کو بھی آپ نے نہیں بالکل مانا۔ سر فل بینچ کی تشکیل کا مطالبہ بالکل جائز تھا، اس پہ میں آپ سے اگریمنٹ کرتی ہوں، لیکن میرا سوال سر بار بار وہی آ رہا ہے کہ کیا جب کل یہ سپریم کورٹ کے باہر جب اہم سماعت ہو رہی ہوگی، باہر اتنا بڑا یہ دھرنا اور اسٹریٹ پاور کا جو مظاہرہ ہوگا، پاکستان بار کاؤنسل سمجھتی ہے یہ مناسب ہے، یہ ٹھیک ہے؟ اس پہ سر آپ کی آفیشیل پوزیشن کیا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بطور ادارہ پاکستان بار کونسل اس باقاعدہ تشویش کا اظہار ہم کر رہے ہیں۔ ہم سوموار کو میٹنگ بھی ہم نے بلائی ہے کچھ چند دوستوں کی، اس میں بھی فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے، ہم کیا رول اس میں پلے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، جب دو ادارے ایک کنفرنٹریشن کا شکار ہو جائیں تو اس میں انارکی پھیلتی ہے، اس میں کوئی اچھی چیز ثابت نہیں نکلی، تو یہ واقعی یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ پی ڈی ایم کو سوچنا چاہیے کہ یہ اگر ایک ایسا ادارہ جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کہتے ہیں، جس نے ان کے بھی معاملات ماضی میں بھی حل کیے ہیں، مستقبل میں بھی وہیں پہ آنے ہیں، تو اس کو اس طرح متنازع بنا کے اور معاملات کو ڈی ایسکلیٹ کریں۔ معیز، اب یہ جو اس وقت تک سپریم کورٹ کے ساتھ حکومت نے آلموسٹ ہر ان کے آرڈر کو ڈیفائی کیا ہے، نہیں مانا ہے، بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ صورتحال میں یہ آرڈر ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروانا آسان ہوگا عدالت کی طرف سے؟ نہیں جی، نہیں ہوگا، اور اس میں زیادہ کوتاہی عدالت کی اپنی انتظامی طور پہ ہے، بندیال صاحب کی بالخصوص ہے۔ انہوں نے بینچز جس طرح بنائے اور جس طرح پاشا صاحب نے اشارہ کیا، یہ تمام ان کی ہی غلطیاں ثابت اس لیے ہوئی، اس لیے کہ نہ کرنا ان کو بڑا آسان تھا۔ یعنی کہ اگر آپ قاضی صاحب سے ڈرے ہوئے تھے یا 2-3 اور جج صاحبان سے ڈرے ہوئے تھے تو باقی سب لوگوں کو کم از کم ساتھ لے کے چلا جا سکتا تھا، یا ان کو ساتھ بینچ پہ بٹھا کے ان کی اقلیت بننے دیا جا سکتا تھا۔ تو یہ بندیال صاحب نے غیر ضروری طور پہ کیا، اور غیر ضروری ایک تو اول عیاں ہوئی اور پھر اور مزید گہری ہوئی، اور پھر اس حد تک ہو گئی کہ پاشا صاحب جو ہیں وہ اپنا جواب شروع کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ان کا حق ہے احتجاج کرنے کا، اور ختم کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے تفتیش کا اظہار کیا ہے۔ دیکھیں، احتجاج کرنے کا کہیں نہ کہیں کسی کا حق ہوگا۔ سپریم کورٹ کے اندر اگر آپ کی توہین کی سماعت چل رہی ہے، باہر آپ بندے کھڑے ہو کے اگر احتجاج کر رہے ہیں، آپ کا یہ کوئی حق نہیں ہے، کہیں آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو بلی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، چاہے آپ کو ان کے جج صاحبان جتنے بھی برے لگتے ہوں۔ ایک انتظامی طور پہ ایک ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے، ایک بیلنس ہے، ایک ایگزیکٹو کے اوپر لازمی ہے کورٹ کی سننا۔ جواب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے ڈنڈے لے کے لڑکے کھڑے کر دیں، مطلب یہ فضول بات ہے، اور اس کو ڈیفینڈ کرنا بھی کمپلیٹلی۔ بار ایسوسی ایشن یہاں کھڑی اس لیے ہے، اس لیے ہماری اپنی کورٹ کی بہت کوتاہیاں ہیں۔ بالکل۔